کورونا وبا کے پھیلاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ۔ پاکستان میں ایک دن کے دوران کورونا کیسز کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ 24 گھنٹے میں 7,678 مریض آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 13% کے قریب رہی۔ ملک بھر میں ایک ہی دن میں 23 افراد انتقال کر گئے۔ کراچی میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 46% تک جا پہنچی۔ 3300 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ اسلام آباد بھی کورونا کا گڑھ بن گیا۔ شرح 19% ریکارڈ۔ لاہور 18، حیدرآباد 17، راولپنڈی اور پشاور میں 16% رہی۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد اعلانات تک محدود۔ بازاروں، پبلک ٹرانسپورٹ اور عوامی مقامات پر ماسک کی پابندی، نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال۔ اسلام آباد کی عدالتوں پر کورونا کا وار۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری وبا میں مبتلا ہو گئے۔ ضلع کچہری میں 15 جج اور 58 عدالتی اہلکار بھی متاثر۔ لاہور کی سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے 5 جج بھی کورونا میں مبتلا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے درجنوں ملازمین کا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا۔ کراچی میں تیز سمندری ہواؤں نے سب کچھ اڑا کر رکھ دیا۔ شیرشاہ، گلبئی، نارتھ ناظم آباد، اورنگی اور نارتھ کراچی میں چھتیں اور دیواریں گرنے سے بچے سمیت 5 افراد جاں بحق۔ جھکڑ سے جماعت اسلامی کے دھرنے کے ٹینٹ، کناتیں، بینرز، لائٹس اڑ گئیں۔ شرکاء کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ لاہور پر غیر ملکی دشمن نے وار کیا۔ انارکلی دھماکے میں غیر ملکی دشمن قوتیں ملوث نکلیں۔ ٹھوس شواہد مل گئے۔ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے پر تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ پان منڈی میں زیادہ تر پان کا پتا بھارت سے منگوایا جاتا ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے دکانداروں کا ڈیٹا اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ دہشت گرد کے مبینہ 2 سہولت کار بھی گرفتار۔ انارکلی دھماکے کی جیو فینسنگ مکمل۔ مشتبہ کالز کی شارٹ لسٹنگ۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جاری۔ تباہ ہونے والی موٹر سائیکل اور دیگر سامان کا جائزہ۔ دھماکے کی جگہ تاحال سیل۔ کاروباری سرگرمیاں جزوی طور پر معطل رہیں گی۔ سامان گلزار صاحب کا آج انتظار ہو رہا ہے۔ سارے بندے ادھر بھی کیمرہ مارو، سارے بندے بھیڑ بکریاں وانگو باہر کر دیتے گئے نے تے سانو مریض نو ملن بھی نہیں دتا جا رہا۔ 2-2.5 گھنٹے ہو گئے میں نکالا ہوا ہے اور نہ اندر جانے دے رہے، نہ بات سن رہے۔ اگر آنا ہے تو آ جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ میں ہسپتال مریضوں اور لواحقین پر بھاری۔ عثمان بزار کے آنے سے 2.5 گھنٹے پہلے ہی لواحقین کا ہسپتال میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ انتظامیہ نے زبردستی تیمارداروں کو روکے رکھا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ طالبان TTP کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے، آپ شوق سے آئیں، بلکہ میں مشورہ دوں گا کہ آپ بلاول کے ساتھ مل کر آئیں۔ اگر کوئی پولیس والا آپ کے پنجاب کے سیکٹری جس کا آپ نام لے رہے ہیں اس کے ساتھ بد اخلاقی میں اور اس نے کوئی زیادتی کی ہوئی، میں کل ہی آپ کو جواب دوں گا اور قرار واقعی اس کو سزا دی جائے گی۔ سانحہ لاہور کی سینٹ میں گونج۔ ہمارے ذمہ دار خون دینے گئے تو بدتمیزی کی گئی، کیا خون دینا جرم ہے؟ مولانا عبدالغفور حیدری کا نقطہ اعتراض۔ شیخ رشید بولے خون دینا اور خبر بنانے میں فرق ہوتا ہے۔ TTP سے مذاکرات ہو رہے تھے۔ وزیر داخلہ کا مولانا فضل الرحمان کو بلاول بھٹو کے ساتھ اسلام آباد آنے کا مشورہ۔ سانحہ مری کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا NDMA کے قانون پر عمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بنیادی ذمہ داری تو وزیر اعلیٰ پنجاب کی تھی، قانون پر کبھی عمل درآمد ہی نہیں ہوا۔ آئندہ کچھ ہوا تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ذمہ دار ہوگی۔ صحت کارڈ پر علاج کی ادھوری سہولیات۔ ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور وارڈز میں چیک اپ ہو سکتا ہے، نہ ہی ٹیسٹوں کی سہولت۔ کورونا وبا اور ڈینگی بخار کے علاج معالجے کے لیے بھی صحت کارڈ بیکار۔ 80% سے زائد مریض بازار سے مہنگے ٹیسٹ کرانے اور ادویات خریدنے پر مجبور۔ آڈیو ٹیپ میڈیا کی زینت بنی، اس پر ایک طویل بحث ہوئی، فورینزک ایگزامینیشن کی گئی تو ظاہر ہوا کہ وہ ٹیپ جو ہے وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، وہ مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر وہ ایک مرتب کی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی اپوزیشن پر لفظی گولہ باری۔ کہا رانا شمیم کے بیان حلفی میں جج پر الزام لگایا گیا۔
साकिब निसार की झूठी टेप मुख्तलिफ टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई। जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया गया। ये ट्रेंड खतरनाक है, इसका नोटिस लेना चाहिए। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं महंगाई है। वजीर खारजा की तकरीर के दौरान आगा रफीउल्लाह का एहतजाज। मुझे मालूम है परेशानी लाख हो गई है। इसको अगर इस तरह बात करेंगे मैं निकालूंगा तुम्हें। आपकी बात को आप बैठ जाए करते हुए कहता हूं, बैठ जाओ। पाकिस्तान के लोगों, बैठ जाए प्लीज। मत परेशान हो। हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। इसको लेके आओ, सिक्योरिटी वालों को लेके आओ। इनमें इतना हौसला नहीं है कि ये हमारी बात सुन सकें। ये वजीर खारजा साहब अपने काम के अलावा सबका दूसरों के हिस्से में टांग अड़ा रहे हैं। आज तो शायद उन्होंने अपनी रोनमाई की है पीटीआई के मुतबादिल क़यादत की हैसियत से भी। और फिर मैंने इनको इसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने काम के अलावा दूसरों के काम में टांग अड़ाई। वज़ीर ख़ारजा ने खुद को मुतबादिल क़यादत के तौर पर पेश किया। शाह महमूद आसिफ अली जरदारी के भी कसीदे पढ़ते रहे। एहसन इकबाल का जवाबी वार, बोले हुकूमत में हमारी बात सुनने का हौसला ही नहीं, सदारती निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे।